بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 553 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 126۔ معارف و مسائل، ایپیسوڈ نمبر 105، وی لاگ نمبر 516۔ معارف و مسائل، مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مؤخرانہ گفتگو، یہ ہیڈنگ ہے آج کا جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روئے بلالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ناظرین یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 105، وی لاگ نمبر 516، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 553 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 126۔ معارف و مسائل، مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مؤخرانہ گفتگو۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مؤخرانہ گفتگو، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ من یحمل سوءا یجزا به ویجد له من دون اللہ ولیا ولا نصارا۔ ان آیات میں پہلے ایک مکالمہ اور گفتگو کا ذکر ہے جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہوئی تھی، اور پھر اس مکالمہ پر محاکمہ کیا گیا، فریقین کو صحیح راہ ہدایت بتلائی گئی، آخر میں اللہ کے نزدیک مقبول اور افضل و اعلیٰ ہونے کا ایک معیار بتلا دیا گیا جس کو سامنے رکھا جائے تو کبھی انسان غلطی اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مؤاخرت کی گفتگو ہونے لگی۔ اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل و اشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیسا
بے آمہنیکم ولا آہمانی اہل الکتاب، یعنی یہ تفاخر اور تعلق کسی کے لیے زیبا نہیں، اور محض خیالات اور تمناؤں اور دہوں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا، بلکہ مدار اعمال پر ہے۔ کسی کا نبی اور کتاب کتنی افضل و اشرف ہو، اگر وہ عمل غلط کرے گا تو اس کی ایسی سزا پائے گا کہ اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ملے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت شاق ہوئی۔ امام مسلم، ترمذی، نسائی اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، من یحمل سوءا یجز بہ، یعنی جو کوئی کچھ برائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی۔ تو ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے ضروری نہیں کہ وہ جہنم ہی کی سزا ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہے، تحریر تھوڑی لمبی ہے اس لیے ہم اس کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مولا میرا قلم ہووے، مولا میرا قلم ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے۔ مولا میری زباں پر ہو تیری حمد و ثنا ہر دم، تیری حمد و ثنا اندر محبت مصطفیٰ ہر دم۔ تیرے کم سب انوکھے تھے نرالے شان والے ہن، کہ یوں سے مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہن۔ پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نو کوئی پتا ہووے۔ مولا میرا قلم ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے۔